ملتمس ہوں قاری عمیر مالکی صاحب کی خدمت پہ مائک پر تشریف لا کر آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ایمان کی آب یاری کریں، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، اور درود نبی لب پہ جاری کریں، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں، تاکہ جب اس کے دربار میں جائیں ہم دل میں کچھ خوف ہو اور نہ آنکھیں ہو نم، تاکہ جب اس کے دربار میں جائیں ہم دل میں کچھ خوف ہو اور نہ آنکھیں ہو نم، شوق جنت نہ منزل سے پہلے حکم، شوق جنت نہ منزل سے پہلے حکم، اور سبیل ہدا سے ہٹے نہ قدم، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، اور درود نبی لب پہ جاری کریں، اپنی محرومیوں کا ازالہ کریں، دین کے چاند کا خود کو حالہ کریں، اپنی محرومیوں کا ازالہ کریں، دین کے چاند کا خود کو حالہ کریں، ہم کو تہذیب اسلام پر فخر ہو، ہم کو تہذیب اسلام پر فخر ہو، احمقوں کے ملامت سے کیوں ہم ڈریں، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، اور درود نبی لب پہ جاری کریں،
دل کی آنکھوں سے قرآن پڑھتے چلے، آؤ جنت کے زینے پہ چڑھتے چلے، دل کی آنکھوں سے قرآن پڑھتے چلے، آؤ جنت کے زینے پہ چڑھتے چلے، مل کے جیش صلیبی سے لڑتے چلے، مل کے جیش صلیبی سے لڑتے چلے، اپنی ملت کے زخموں کو بھرتے چلے، اپنے ایمان کی آب یاری کریں، دل پہ اللہ کا خوف طاری کریں، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، اور درود نبی لب پہ جاری کریں۔ بڑے ہی احسن انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش فرما رہے تھے قاری عمیر احمد مالکی صاحب۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت سخن دیتا ہوں ولی باصفا اور میدان تصوف اور میدان خطابت کے علی الاطلاق اور بالاتفاق شاہ سوار حضرت اقدس حضرت مولانا خورشید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو حضرت کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لا کر اپنے جلالی انداز میں ہمیں معطر و منور فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں تفسیری، حدیثی اور فقہی رموز اور نکات پر مطلع و باخبر شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا خورشید احمد صاحب نقشبندی بارک اللہ فی حیاتہ الطیبہ والقیمہ، خلیفہ مجاز ولی ابن ولی حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी ज़ौक़ और शौक़ से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मौजूद उलमाए किराम, दोस्तों और बुज़ुर्गों, और ऑनलाइन सुनने वाले सामीईन और नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कि जिस सिफत ने कायनात में सबसे पहले अंगड़ाई ली है, मखराजा, ये उलमा खुद आगे आ जाया करें। उलमा जितने हो वो आगे आ जाया करें। तवज्जो रखें। आवाज़ सही आ रही है? मुझे तो सही नहीं लग रही। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तरफ देखे, बस ठीक है, वो हो जाएगा सही। अल्लाह तबारक व तआला एक ज़ात है और बहुत सारे अल्लाह के सिफ़ात है। वजूद कायनात से हज़ारों लाखों साल पहले अल्लाह की ज़ात में जिस सिफत ने अंगड़ाई ली है, उस सिफत का नाम है मोहब्बत। जी बोले सारे, उस सिफत का नाम क्या है? मोहब्बत। तो ज़ाते खुदाबंदी में सबसे पहले अंगड़ाई लेने वाली सिफत वो। अब उस मोहब्बत ने जब अंगड़ाई ली तो वजूद में आने वाली ज़ात मोहम्मद बन गई। बात को समझ गए ना? पहली चीज़ मोहब्बत का एराब बना, फिर मोहब्बत ने तकाज़ा किया कि क्यों न मोहम्मद को बनाया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ दो चीज़ों का पता चलता है। पहली चीज़ ये कि अल्लाह को कायनात में अगर किसी चीज़ से प्यार है, बोले नहीं, इस तरह नहीं समझोगे, एक और अंदाज से समझा रहा हूँ। अल्लाह को अपने हर सिफत से प्यार है, बोले ना, लेकिन सबसे पहले जिस सिफत को बरोएकार लाया गया उसका नाम है। तो पता चला कि कायनात में भी अगर अल्लाह को किसी चीज़ से प्यार है तो उसका नाम भी, और ये रूह है जी, रूह है। ये कायनात की रूह भी है, मेरे और मेरे बीवी के दरमियान ताल्लुक़ का रूह भी है। यानी यहाँ से मुख्तसर करके मैंने कायनात पे ले गया ताकि ज़्यादा डिटेल न समझाना पड़े। आप समझ रहे हो ना? मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कब तक बाकी? बोलो ना यार, जब समझते हो तो बोला करो। मैं तो कोशिश करता हूँ, कितना शार्ट किया, घर से निकाला और ज़मीन आसमान पर ले गए। इसमें डिटेल में जाऊँ तो ये एक जुमला 2 घंटे के लिए काफ़ी है। जिस तरह खुतबा की आदत होती है, वो एक ही जुमले को खोलते हैं, लगते हैं, लगा मैं इसको खोलूँ तो 4 घंटे लग जाएंगे इससे।
کہ آپ کو میری عادت معلوم ہے، میں ڈیٹیل تو نہیں بتاتا، علماء بہت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، میں صرف وہ نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کو آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن دیے ہے، کھولتے رہو۔ اللہ کو اپنے ہر صفت سے پیار ہے، میں کچھ سمجھانے لگا ہوں، بولو اللہ کو اپنے ہر صفت سے پیار ہے، لیکن سب سے زیادہ جس صفت سے پیار ہے اس کا نام ہے اور محبت کا دوسرا نام ہے محمد۔ جی بولو سارے، اگر محمد کو کھولو گے تو محبت کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، اور اگر محبتوں کو جمع کرو گے تو اس سے بن جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح اللہ کو اپنے صفات میں سب سے زیادہ محبت اپنے صفت محبت سے ہے، تو اسی طرح وہ کائنات میں بھی سب سے زیادہ پیار اپنے اس صفت کے اجرا محبت سے کرتے ہیں۔ جہاں دیکھتے ہیں وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں میری صفت محبت بروئے کار لائی جا رہی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہاں رحمت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شخصیات کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے صفت محبت کو دیکھتا ہے۔ اور پھر میں نے گزارش کی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو محبت ہے اس سے اللہ کو اتنا پیار کیوں ہے، یہ روح کائنات ہے۔ جی یہ روح کائنات ہے۔ تو میں نے بالکل مختصر کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ بہت آسانی سے آپ سمجھ جاؤ گے، میاں بیوی کا رشتہ طے کب ہوتا ہے؟ جب آپس میں بولو نا، کب تک باقی رہتا ہے؟ اب بھی اگر میں نہ سمجھوں تو کب سمجھوں؟ رشتہ طے ہوا بھی محبت سے، طے ہوا بھی باقی کب تک رہے گا؟ جس دن محبت نکل گئی رشتہ بھی باقی، فرمایا میرا اور آپ کا رشتہ بھی محبت سے باقی رہے گا، جس دن تمہاری محبت نکل گئی میں بھی کائنات کو سمیٹ لوں گا۔ اس لیے کہ میرا بھی آپ کے ساتھ تعلق محبت کا ہے۔ یہ جو عبادت ہے جس رنگ کا ہو، جس زاویے کا ہو، مختلف عبادتیں ہیں، ہر عبادت کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے نا، جو جوہر ہے، اس کا نام محبت ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے عبادت نہیں دی گئی، فرمایا پہلے رغبت آتی ہے۔ جی بولو، جب رغبت شعلہ زن ہو جائے، جب رغبت میں جولانی آ جائے، بڑک اٹھے، تو وہ طلب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جی رغبت جب بڑک اٹھے تو، اور جب طلب میں جوش آ جاتا ہے تو پھر مودت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جی مودت محبت کی ایک قسم ہے، لیکن محبت اور مودت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جس میں طرفین کا آپس میں کچھ لالچ ہو۔ جی بولو نا، اور پھر وہ لالچ کا اظہار بھی کبھی کبھی ہوتا ہو۔ مودت اس محبت کو کہتا ہے جس کا اظہار بھی اس لیے قرآن فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میری آیاتوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، مرد اور عورت۔ جی تو جوڑا تو بنا دیا، شادی بھی ہو گئی، لیکن باقی کب رہے گی؟ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً،
جب تک تم طرفین میں آپس میں مودت رہے گی، جی جب تک یہ مودت رہے گی تو جوڑا بھی رہے گا، جس دن مودت نکل گئی تو جوڑا بھی جوڑ سے نکل جائے گا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ جوڑا اس وقت تک باقی رہے گا جب تک مودت ہو اور رحمت ہو۔ تو شادی کے پہلے مرحلے کو مودت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو 40-50 سال تک میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے کچھ لالچ ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہو نا، اس لیے اس کو مودت کہا۔ اب سمجھ گئے؟ اور کبھی کبھی مودت اس محبت کو بھی کہتے ہیں جس کا اظہار محبت بھی ہو، تو اس مودت کا اظہار بھی گاہے گاہے ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کہیں رشتہ طے کرو تو مال، حسن، حسب و نسب نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دین کو دیکھا کرو۔ کس کو؟ 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ طے ہوتا ہے، یا مال کی بنیاد پر، یا حسن، یا حسب و نسب، چوتھی چیز تقوی دین۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی بنیاد کو ترجیح دیا کرو، اگر دین کے ساتھ یہ باقی چیزیں ہو تو عیب نہیں ہے، جی، لیکن بنیادی ترجیح تمہارا دین ہو۔ اب یہ حدیث کب سمجھ میں آتی ہے پتہ ہے؟ جب شادی کے بعد مودت کا دورانیہ گزر جاتا ہے، جی، اگر یہ شادی مال کی بنیاد پہ ہوئی ہے تو جب تک مال درمیان میں ہوگا تو رشتہ باقی، بات سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ حسن کی بنیاد پہ ہوا ہے تو جب تک حسن درمیان میں باقی تو رشتہ، جس دن حسن نکلا تو رشتہ بھی، جس دن مال نکلا تو رشتہ بھی، اور اگر یہ رشتہ دین کی بنیاد پر قائم ہوا ہے تو جب وجعل بینکم مودتا، اگر تمہارے مودت کا دورانیہ گزر بھی گیا تو آگے جو زمانہ آتا ہے بڑھاپے کا، اس میں طرفین میں رحمت ڈال دوں گا۔ وجعل بینکم مودتا ورحمتا، پھر وہ بیوی کے دل میں تمہاری خدمت کی محبت ڈال دوں گا، اس لیے کہ وہ رشتہ ہوا ہی رحمت کی، یعنی دین کی بنیاد پر ہے۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دھرتی پہ جس کو محبت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، جس اولاد کو دیکھتا ہوں کہ وہ والدین سے محبت کرتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، جی، جن اولاد کو میں والدین کی، بولو نا، خدمت کرتے ہوئے، جب میں دیکھتا ہوں، جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بچہ اپنے ابا کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، میرے جلال کی قسم، اس وقت اگر اس کی زبان نہ بھی ہلے، دل میں ایک آرزو تمنا لے کے بیٹھ جائے اور ابا کے پاؤں کو پکڑ لے، میرے جلال کی قسم اس کی تمنا پوری نہ کروں، مجھے کعبے کا رب نہ کہو، اس لیے کہ میرا رشتہ محبت سے ہے۔ بولو نا، میرا رشتہ محبت سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ بیٹا ابا سے محبت کر رہا ہے، جی، اور جب بھی میں دھرتی پر کسی ابا کو دیکھوں کہ وہ اپنے بیٹے کے سر پر شفقت کا ہار پھیرتا ہے، میرے جلال کی قسم میں اس کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں دھرتی پر محبت کو دیکھتا ہوں۔ مشہور واقعہ، بیوی نے سالن بنایا تھا، اس میں نمک بہت زیادہ، روٹی بنائی تھی، اس میں بھی نمک بہت زیادہ،
شوہر تکا ہوا بھوکا پیاسا آیا، اس نے جب چکا تو سارا ہی نمک تھا۔ غصہ آیا جیسے ہمیں آتا ہے، بس اس نے غصے کو پی لیا۔ جب دنیا سے چلے گئے ایک اللہ والے کو خواب میں نظر آئے، انہوں نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو میری محبت میں معاف کر لیا تھا، اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر لیا تھا، غصہ تو تجھے آیا تھا، تو میں نے بھی اس دن فیصلہ کیا ہے میں بھی تجھے اپنی محبت میں معاف کر لیتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادات پہلے نہیں آتے، پہلے رغبت آتی ہے، بولو پہلے، اس کے بعد طلب، اس کے بعد مودت۔ تو جب مودت شعلہ زن ہو جائے تو پھر اس سے محبت بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ بولو بولو، آپ حاضر ہو نا تو بولو پھر میرے ساتھ، جب مودت شعلہ زن ہو جائے تو اس سے کیا بن جاتا ہے؟ اور جب محبت کو آگ لگ جائے، ماشاءاللہ، نہیں ابھی بہت آگے ہے۔ جب محبت کو، بولو نا، جب محبت کو، بولو بولو، جب محبت کو، تو قرآن نے یہاں جو تعبیر کی ہے اس محبت کی شعلے کی تعبیر کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور جنون کی حد تک عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لامحالہ اس جملے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ربی ارینی انظر الیک، اللہ اب تمہیں دیکھے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ جب محبت کو آگ لگ جائے تو اس سے عشق بن جاتا ہے، جی اس سے، بولو نا، بولو بولو، اس سے، تو یہ عشق پھر عبادت پر مجبور کرتی ہے۔ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ فرمایا لن ترانی، مجھے لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا نانا دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا ذرا میں پہاڑ پر تجلی کرنے لگا ہوں، اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو پھر آپ بھی دیکھ لینا۔ جی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب تجلی کا ایک ذرہ پہاڑ پہ پڑا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہاں رک جاؤ، پہلا جملہ اور آخری دونوں کو جوڑ لگانے لگا ہوں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ربی ارینی انظر الیک، فرمایا جب محبت شعلہ زن ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے، عاشق پھر بغیر سجدہ کیے رہ نہیں سکتا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یہ عشقی تو تھا کہ موسیٰ گر پڑے، جی موسیٰ گر پڑے۔ تو یہ جو عبادت ہوتا ہے نا، یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ فرط محبت میں کرتے ہیں، یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں نا یہ محبت میں کرتے ہیں، یہ جو ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور آپ نے کبھی غور کیا ہے جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اس کے لیے، سب تعریفیں جو رب ہے سارے عالمین کا، سارے جہانوں کا، سمجھ رہے ہو نا؟ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس کے لیے جو رب ہے،
یعنی جو سب کا رب ہے، لیکن جب اس کی محبت میں آگ لگ جائے، یہ تعریف کرتے کرتے اور یہ فرط محبت میں جھک جائے تو اب عالمین کو بھول جاتا ہے سبحان ربی، پاک ہے وہ کون جو عالمین کا رب ہے۔ فرمایا نانا مجھے کیا پتا عالمین کیا ہوتا ہے، ربی جو میرا رب ہے جی، ہمارا نہیں، بولو بولو مزہ آئے گا۔ یہ فرمایا سبحان رب العالمین، نہیں سبحان ربی ربی ربی، میرا رب میرا رب میرا رب۔ آواز آتی ہے اب تو کڑے ہو کے تو کہہ رہا تھا اس کا رب اس کا رب اس کا رب، کہہ دو نا سبحان رب العالمین۔ کیا ہوا؟ کہا وہ محبت تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب محبت میں آگ لگی ہے، اس کا ہے یا نہیں؟ میرا تو ہے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ یہ جو ہم فاتحہ میں پڑھتے اس نے بھی یہی کہا تھا، آمنا جی آمنا، پڑھو نا، بے رب بنو اسرائیل، آمنا بے رب بنو اسرائیل۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر یہ بدبخت اتنا کہہ دیتا آمنا ربی، اللہ کی قسم محبت کی یعنی دروازے کھل جاتے، لیکن نہیں نا، ابھی فیصلہ نہیں تھا تو یہ جملہ نہیں نکال سکا جی۔ تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں نا تو کبھی آپ نے سوچا ہے یہ جو عبادات ہے نا یہ محبت سے تعبیر ہے جی، یہ محبت سے تعبیر ہے۔ عبادت پانچواں سٹیپ ہے، جب وہاں رغبت سے شروع ہو کر اور عشق پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے بھی پھر محبت کے تقاضے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں سے بھی محبت ہو تو وہاں سے بھی پھر محبت ہو جاتا ہے۔ اب یہ کڑا تھا نا، کڑے کڑے یہ سورہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن پڑھے، الف لام میم سے شروع کرے والناس تک پڑھے، پڑھتا رہے، لیکن جب اس کی محبت میں تھوڑی سی جولانی آ جاتی اور یہ جھک کے کیسی کہ اس نے وہاں کہا تھا رب العالمین کیا کہا تھا؟ رب العالمین۔ اب اللہ انتظار کرتے یہ کب کہے گا کہ تو میرا رب ہے؟ تو جب اس کی زبان پہ یہ آ جاتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، بہت بزرگوار ہے، تو آواز آتی ہے رب کی عظمت کی نشانی کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے دیکھیں نا اللہ میں جو جھکا ہوا ہوں یہ تیری عظمت کی نشانی ہے، یہ میرا جھکنا یہ تیرے عظمت کی نشانی ہے کہ تیرے سامنے بغیر جھکے ہوئے چارہ نہیں۔ تو جب یہ عشق کی زبان سے پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، پورا قرآن پڑھا لیکن جواب نہیں آیا، یہاں عشق کی زبان کھلی وہاں آواز آتی ہے سر اٹھا سمع اللہ، میرے محبوب سر اٹھا لیجئے نا، وہاں بھی ہوگا آواز ارفع راسک، کہہ دو نا سبحان اللہ، یہاں بھی آواز آتی ہے سر اٹھاؤ ربا، کیوں؟ فرمایا سمع اللہ،
تیری یہ عشق کی زبان سے نکلنے والی صدائیں میں نے سن لی جی، میں یہ روکی سوکھی نہیں سنتا جب تک اس میں عشق کا مٹھاس نہ ہو جی۔ سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے سن لی ہر اس شخص کی جس نے میری تعریف کی، تو یہ فرط محبت میں کہتا ہے ربنا ولک الحمد، اے اللہ میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو مجھ کمینے کی صدا کو بھی سن لیتا ہے، تو میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہ تو ہی تعریفوں کا مستحق ہے، اور فرط جذبات میں پھر سجدے میں گر جاتا ہے جی۔ یہ عشق کا سفر ہے، عبادت یہ عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ عبادتوں میں محبت سکھائی جاتی ہے، محبت کا گٹس پیدا کیا جاتا ہے، محبت کا پرتو بنایا جاتا ہے، محبت کے طور اور طریقے سکھلائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابا کو بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنے کے بعد جو سب سے پہلی اور آخری فکر ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کا گھر خراب نہ ہو جائے جی۔ تو اللہ کو تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے، تو آنے کے بعد جو اللہ کو میرے اور آپ کے لیے سب سے اول اور آخری فکر ہے وہ یہ کہ ان کا یہ گھر خراب نہ ہو جائے۔ یہ کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کا گھر خراب ہوگا کب؟ جب محبت، تو میرا اپنا یہ گھر بھی خراب ہوگا کب؟ محبت نکل جائے گی۔ تو اللہ کی چاہت بھی یہ ہے کہ یہ محبت کا گر سیکھ لے، کہاں؟ میرے پاس آ کر، مسجد میں آ کر نماز کے اندر مجھ سے محبت کا گر سیکھ لے، طواف کے انداز میں مجھ سے محبت سیکھ لے، تلبیہ کے انداز میں مجھ سے محبت سیکھ لے، ذکر و اذکار کے انداز میں مجھ سے محبت سیکھ لے، تلاوت کے انداز میں مجھ سے محبت سیکھ لے، دعا کے انداز میں مجھ سے محبت سیکھ لے۔ اللہ کی قسم عبادات کا خلاصہ سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے، کہ اس کے ذریعے میرے اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، تو پھر میں معاشرے کے لیے یعنی ایک جوہر بن جاؤں گا۔ جہاں میں جاؤں گا، جس معاشرے میں جاؤں گا، جس گھر میں جاؤں گا، جس ماحول میں جاؤں گا، دیکھیں نا، اگر برف یہاں لائی جائے تو برف تھوڑی دیر میں اپنے اثر کو دکھا دیتا ہے، اپنے ماحول کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ تو جب میرے اندر اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، تو جب میں ابا کو دیکھوں گا تو اس محبت کی نظر سے، امی کو دیکھوں گا تو اس محبت کی نظر سے، بیوی کو دیکھوں گا تو اس محبت کی نظر سے، اولاد کو دیکھوں گا تو اس محبت کی نظر سے، اسی کہ میرا ممتاع نظر تو صرف محبت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ، میں بغض بھی کروں گا تو اس میں بھی محبت الہی کار فرما ہے۔ بھائی یہ بغض کیوں کرتے ہو؟ کہا اس کی محبت کے لیے۔ تو پھر جب میں لباس پہنوں گا تو وہ بھی پہلے سوچوں گا کہ میرے کون سے لباس میں اللہ کی محبت ہوگی، میرا وہ کون سا انداز ہے جس سے اللہ کو محبت ہوگی، میرا وہ کون سا کلمہ ہے جس سے اللہ کو پیار اور محبت ہے۔ تو میری زندگی یعنی ایک برف کے مانند ہو جائے گی، ایک پھول کی مانند ہو جائے گی، خوشبو کے مانند ہو جائے گی۔ جہاں میں جاؤں گا تو وہاں خوشبو پھیلے گی، وہاں ٹھنڈک آئے گی، وہاں بہار آئے گی، وہاں خزان نہیں ہوگا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اللہ نے اتنی عزت، اتنا شان، اتنا رعب، اتنا دبدبہ، پوری دنیا پر حکمرانی اور کائنات کی ہر شے کی محبت، اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھی کہ وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے محبت کو پہلا درجہ دیا تھا، باقی ساری محبتیں تھی، ہے اور رہے گی، لیکن دوسرے درجے میں۔ اور اس کا ایک بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ کی محبت جتنی بڑھتی ہے، آپ کی توجہ ہے، اللہ کی محبت اللہ کی محبت میرے دل میں جتنی بڑھتی ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، جبرائیل فلان فلان کا بیٹا فلان بستی میں رہنے والا، جی ابا کا نام اور بستی کا ایڈریس بتاتے ہیں، اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے خیال میں اس آدمی کی محبت کا صلہ یہ بھی کافی ہے کہ عرشوں پر اللہ اپنی زبان سے ان کا نام لیتے ہیں، اے جبرائیل جا، فلان فلان کا بیٹا جو فلان بستی میں رہتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جا اوپر 7ویں آسمان کے فرشتوں کو کہہ دو۔ لمبی کہانی ہے، بالکل مختصر کر رہا ہوں، پہلے آسمان 7ویں، چھٹے 5ویں یہاں، پھر زمینی آسمان والوں کو حکم ہوتا ہے کہ کائنات میں اعلان کر دو کہ فلان فلان کے بیٹے کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ تو پھر جنگل کے درندے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو درندے ان سے محبت کرتے تھے اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی، وہ اللہ سے اور انہوں نے اللہ اور رسول سے محبت دکھایا ہے، صرف دعویٰ نہیں تھا۔ ہمارا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ نہیں، دکھا کے گئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوارے دیکھے تو سڑک کے اس طرف بھی لوگ کھڑے ہیں، اس طرف بھی لوگ کھڑے ہیں، وہ حیران ہو گئے کہ یہ لوگوں کا اتنا جمع غفیر کیوں؟ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جنگل کا بڑا خطرناک درندہ آیا ہوا ہے، کوئی ادھر نہیں آ سکتا، ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر۔ کہا کدھر ہے؟ کہا وہ سامنے کھڑا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری سے اترے اور دوڑے ہوئے اس کے پاس گئے، میری طرف دیکھے اور اس درندے کو یوں کان سے پکڑا اور کان یوں مروڑ کے کہا وَلِذَا خَلَقْتَنِّی، جی لوگوں کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ تو درندے کو اللہ نے زبان دی، وہ کہنے لگا عبداللہ پھر تجھے کیوں تنگ نہیں کرتا؟
उसने कहा मुझे तू तंग ही नहीं कर सकता, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। कहा इनको भी कह दो पैदा कर ले, पैदा करने वाले की कसम में चला जाऊंगा, ये भी मोहब्बत पैदा कर ले। वो मेरी बात नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो भाई नहीं मानेंगे, वो क़यामत आ जाएगी नहीं मानेगा, इसलिए कि मेरी मोहब्बत नहीं है। और मोहब्बत कभी कभी ज़ाहिर करना पड़ता है, और अल्लाह की चाहत भी है कि मोहब्बत का इजहार करो। तो हमारे ज़माने की बात है 1853 की, एक नौजवान मदरसे का तालिब इल्म किताब बगल में लेके जो गुजर रहा है, एक चौराहे से देखा, एक तरफ से फायरिंगें हो रही है, दूसरी तरफ से लोग ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद और नारे लगा रहे हैं। नौजवान किताब बगल में है, वो करीब हुआ, कहा क्या हुआ है? कहा इस तरह ख़त्म नबूवत पर कादियानी डाका डाल ले। तो कहा आज तक मैं पढ़ता रहा, अब जो पढ़ा है उस पर अमल करके दिखाऊंगा। जी, उसने किताब एक बगल एक तरफ रखा और जमगट्टे में घुसा और नारा लगाया, तो एक गोली आई उसके पिंडली पर लगी और वो गिरा। तो वो जो सिपाही था वो उसके करीब आया, तो इसने उस सिपाही को कहा कि आपने मुझे पिंडली पे क्यों मारा? कहा इसलिए कि आपने ख़त्म नबूवत का नारा लगाया था। कहा बेवकूफ़ आदमी, अब तो और ज़्यादा लगाऊंगा। मोहब्बत यहाँ है, गोली यहाँ मार रहे हो, यहाँ मारो। जी, कांटा छुप जाए, हमें भी मोहब्बत है ना, कांटा छुप जाए तो फिर इतने शिकवे अल्लाह और रसूल से कि जिसका कोई हद नहीं, और कांटा भी न छुपा तो हमने एक सजदा आज तक मोहब्बत का नहीं किया है कि ये सजदा आज मैं मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ। मोहब्बत फिर बैठने नहीं देती, फिर उसकी ज़िंदगी मोहब्बत से ताबीर हो जाती है। वो कायनात में देखता है कि कौन सी चीज़ है जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते हैं। तो जब उसे पता चले कि इससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते हैं, वो भी उस चीज़ की तलाश में लग जाता है। जब मिल जाए तो उससे मोहब्बत शुरू कर देता है। मशहूर वाक़या है ना कि हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद गए। अब दारुल हदीस की तरफ जा रहे तो दरमियान में सहन में वो जो चमन है, बागीचा है, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए। तलबा को कहा माली को बुलाओ। माली आया तो माली को कहा कि इस चमन में, इस बाग में कीकर का एक बूटा लगाओ। तो उसने कहा ठीक है। अब जब दारुल हदीस में गए और तलबा को हदीस पढ़ाया, जब वापस आने लगे तो माली ने हाथ जोड़ के कहा कि हज़रत चमन में तो पल का बूटा, फूल का बूटा, इस तरह खूबसूरत बूटा लगाया जाता है, तो कीकर का बूटा उसमें तो ना कोई हुस्न है ना कोई फूल है, उसमें तो कांटे ही कांटे हैं, उसके लगाने की क्या राज है? फरमाया तुम्हें पता नहीं, जब मैंने कुरान करीम को तदब्बुर से देखा तो वो जो बेत रिज़वान हो रहा था जिस दरख्त के नीचे आका थे, तो अक्सर समझ में आता है, लोगों ने लिखा है कि वो कीकर का बूटा था। तो मेरे जी में आया कि क्यों ना वो बूटा यहाँ लगा दूँ, दारुल हदीस आते जाते इसको देखता रहूँ, ताकि पैगम्बर की वो निगाहें भी जिससे ठंडी हुई थी, आज हुसैन अहमद की निगाहें भी उससे ठंडी हो। फिर उसको कीकर से मोहब्बत हो जाता है कि ये वो बूटा है जो मेरे आका पर साया हुआ था। आज तो हमें आका के लिबास से भी मोहब्बत नहीं है, आका की सूरत से मोहब्बत नहीं है, आका के नशिस्त व बर्खास्त से मोहब्बत नहीं है, आका की ज़िंदगी से आज हमें मोहब्बत नहीं है। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियों में और हमारी इबादतों में मोहब्बत का रूह अल्लाह डाल दे। अल्लाह की कसम, तो जब रूह डल जाती है जिस चीज़ में तो वो ज़िंदा हो जाता है। आखिरी बातें ख़त्म कर रहा हूँ। जब किसी चीज़ में रूह डल जाए तो वो बोलो 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 बोलो, मुर्दा शौहर को बीवी भी नहीं छोड़ती। मर खावन खजाना कबल, मुर्दा शौहर को बीवी कबूल, बोलो ना यार सारे। मुर्दा बाप को बेटा भी कबूल, और मुर्दा बेटे को बाप भी कबूल। हाजिर हो नहीं हो? हाजिर
بولو پھر، مردہ بیٹے کو باپ قبول کرتا ہے؟ سارے بولو نا پھر، میں کچھ سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ مردہ بیوی کو شوہر قبول کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدبودار ہوتا ہے، بولتے نہیں ہو، وہ ایک دن رہے گا تو اس سے بدبو نکلے گی۔ وہ عورت ہے اور وہ اور ہے اور قیامت تک رہیں گے جن سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ آج بھی قبرستانوں میں 20 ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ذرا سی کوئی سوراخ ہو جائے قبر میں تو پورے قبرستان میں خوشبو ہو جاتی ہے، لیکن ہم نہیں، ہمیں اگر ایک دن رکھا گیا تو بدبو ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اس لیے مردہ شوہر کو بیوی اور مردہ بیوی کو شوہر قبول، بولو سارے، بولو 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 بولو، نہیں نہیں، بولو نا نہیں، بولو نا نہیں، تو عرشوں سے بھی آواز آتی ہے میرے بندوں، میں بھی مردہ اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ تمہاری نماز ہے، میں انکار نہیں کرتا، مردہ ہے، تمہارا ذکر ہے، مردہ ہے، تمہاری دعا ہے، مردہ ہے، تمہارا طواف اور تلاوت ہے، مردہ ہے۔ تو جس طرح تمہارے ہاں کوئی مردے کو قبول نہیں کرتا، میں بھی کسی مردے عمل کو قبول نہیں کرتا، بولو نا، اس لیے کہ مردے عمل سے بدبو آتی ہے، مردے عمل سے، اور میں بدبو کو پسند، ہاں اگر تمہیں مجھ سے قبول کروانا ہے تو اپنے اعمال میں محبت کی خوشبو تم ڈال دو، قبول میں کر لوں گا۔ جب تک اعمال میں محبت کی خوشبودار روح نہیں ڈالی جاتی، اس وقت تک اللہ اس کی طرف نظر التفات نہیں فرماتے، رحمت نہیں کرتے۔ وہ چھوٹا سا عمل ہو، ایک بار سبحان اللہ کا کہنا ہو، لیکن محبت سے ہو، محبت سے ہو۔ کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کو محبوب ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے، بس نیت ہے۔ تو یہ جو خانقاہوں میں آنا جانا ہوتا ہے نا، یہاں نماز نہیں سکھائی جاتی، سیکھے ہوئے نماز میں محبت کی روح ڈالی جاتی ہے۔ یہاں عبادات نہیں سکھائے جاتے، مردہ عبادات کو زندہ کرنے کا گر دیا جاتا ہے کہ ہمارے مردہ عبادتیں زندہ ہو جائیں، اور یہی میری دنیا اور آخرت کی فلاح اور فوز کا ذریعہ ہے۔ اگر میں اپنے عمر میں اور اپنے مال میں برکت چاہتا ہوں، بولو میرے ساتھ، بولو بولو، اگر میں اپنے عمر، بولو بولو، اگر میں اپنے عمر، فرمایا تم میرے مخلوق سے میرے لیے محبت شروع کر دو، میں تمہارے مال اور عمر میں برکت ڈال دوں گا۔ یہاں نماز کی کہانی نہیں ہے، دیکھنا ہے تو سورہ نوح کی وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى والی سورت کی ڈیٹیل اور تشریح دیکھ لو، یہاں نمازوں کی کہانی نہیں ہے۔ فرمایا حسن الجوار، جی وصلۃ الارحام، پڑوسیوں کے ساتھ میرے لیے حسن کا معاملہ کرو، خوش خلقی کا معاملہ کرو، درگزر اور معافی کا معاملہ کرو، جی وصلۃ الارحام، اور اپنے رشتہ داروں کی بہت ساری غلطیوں پر مٹی ڈالا کرو، جس طرح میں اللہ روزانہ تمہاری 20 غلطیوں پر مٹی ڈالتا ہوں۔ یا اللہ میں کب تک اس رشتہ دار کے ساتھ رشتہ نہ تھا باقی رکھوں گا؟ فرمایا جب تک میرے ساتھ رشتے کی بقا کی تمہیں ضرورت ہے۔
یا اللہ اس چچا کو، بھتیجے کو، ماموں کو، بانجے کو، سالے کو، بہنوئی کو، ساس کو، سسر کو، داماد کو، جی ان کو کب تک معاف کرتا رہوں گا؟ فرمایا جب تک تجھے اپنی معافی کی ضرورت ہو۔ یا اللہ کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا جتنی بار تم معافی چاہتے ہو۔ جی کب تک معاف کروں؟ فرمایا جب تک تمہیں ضرورت ہے۔ جس دن تم نے زمین والوں پر اپنی معافی کا دروازہ بند کر لیا، میرے جلال کی قسم میں اللہ بھی تم پر 3 دروازے بند کر دوں گا۔ تم ایک معافی کا دروازہ بند کر لو، میں عمر کی طوالت کی، عمر کی بڑھوتی کا دروازہ بند کر لوں گا۔ جی میں مال کے بڑھنے کا دروازہ بند کر لوں گا، اور ساتھ میں اپنی معافی کا دروازہ بھی بند کر دوں گا۔ اور جب تم اپنی معافی کا دروازہ کھولو گے تو میں اللہ معافی کے دروازے کے ساتھ ساتھ تمہارے عمر اور تمہارے مال کے بڑھنے کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ اور فائدہ تمہیں یہ ہوگا، حسن الجوار وصلت الارحام یا مران الدیار، تمہارے گھر برباد نہیں ہوں گے۔ یا مران الدیار، قیامت آ سکتی ہے لیکن تمہارا گھر برباد نہیں ہو سکتا۔ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، اور تمہاری عمر کم نہیں ہو سکتی، عمر بڑھتی جائے گی اور گھر آباد ہوتا چلا جائے گا۔ گھروں سے الجھنیں ختم، لڑائیاں ختم، پریشانیاں ختم، ساری مصیبتیں ختم، سارے جادو ٹونے تعویذ ختم۔ جی چا تعویذوں نے وہی کر دی، کسی نے کچھ دبایا ہے، کسی نے جادو کیا ہے، بے وقوفو تم نے خود کیا ہے، جی کسی نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نام کے سامنے جادو مادو نہیں ٹکتا۔ جی تم رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن برتاؤ کا معاملہ رکھو۔ تمہارے گھر میں اگر کسی نے تعویذ بھی دبایا ہے تو تعویذ پڑا رہنے دے، میں اس کے اثر کو ختم کر لوں گا۔ اس لیے کہ محبت الہی یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اللہ کی قسم یہ مرنے والے کو مرنے بھی نہیں دیتا، اور مرنے والا مرتے مرتے جب ساری کائنات کی نظروں سے وہ مر کر اوجل ہو جاتا ہے، عرشوں سے آواز آتی ہے بے وقوفو اب اسے ابدی حیات مل گیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ جو میری محبت میں اور میری غریب مسکین مذہوب مظلوم مقہور مضروب بندوں کی جان چھڑانے اور ان کی محبت میں اپنے جانوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یہ مرتے نہیں ابدی حیات پا کے آتے ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ میں پڑوسی کو آٹا دے رہا ہوں کہ وہ بھوک سے نہ مرے، لیکن اگلا کسی ظالم کو روک رہا ہے کہ اس مظلوم کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور اس کو روکتے جان دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ اب زندہ ہو گیا ہے۔ یہ محبت ہے۔ تو میرے دوستو خلاصہ یہ ہوا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کو اللہ نے عشق کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ ایک حب ہوتا ہے جس کو محبت کہتے ہیں، یہاں اشد ہے، تو علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جب محبت میں شدت آ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے سنا ہوگا مشہور جملہ ہے، عشق اندھا ہوتا ہے. جی بولو نا، عشق، بولو بولو، عشق. اسے نمرود کا جلایا ہوا آگ نظر، بولو نا، اس کو نمرود کا جلایا ہوا آگ نظر، اور اس کو چھری کے نیچے لیٹا ہوا اسماعیل نظر. ایک اشد عشق تو اندھا ہوتا ہے. محبت کی نگاہیں ہوتی ہے، بولو نا، محبت کی نگاہیں ہوتی ہے، لیکن عشق اندھا ہوتا ہے. جی اسے کچھ نظر نہیں آتا. ویسے تو ایک ہی نظر آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے خوش ہو. تو جب ہماری عبادات میں یہ محبت کا روح ڈل جائے گا، نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے ہماری عبادات میں اور ہمارے پوری زندگی میں اپنی محبت کا یہ روح ڈال دے. نہیں ہے، اس لیے علامہ اقبال شکوہ کر رہے ہیں. جی شکوہ کر رہے ہیں، علامہ اقبال شکوہ کر رہے ہیں، بولو نا، علامہ اقبال شکوہ کر رہے ہیں. علامہ اقبال فرماتے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. جی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور مسجد مرثیہ خواہ ہے، یعنی پکار رہی ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. جی مسجد پکار رہی ہے. اللہ کیا دوبارہ سے ایسا بھی ایک وقت آئے گا کہ میرے سینے پر کوئی ایسا سر میں دیکھ لوں جو محبت سے جھکا ہو؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر رات کو اٹھ کے روتے تھے، ہر رات کو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمایا ایک رات اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. جی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو 99 مرتبہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. قاسم العلوم والخیرات رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں بوڑھے ہر رات کو اٹھتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیا چاہیے میں اللہ ہوں، مانگ. کہنے لگا کچھ نہیں چاہیے. جی بولو نا. کہا دیکھ اچھا موقع ہے، مانگ اگر کچھ چاہیے. کہا کچھ نہیں چاہیے. بولو نا، بولو بولو، مزہ آئے گا. بولو. رب العالمین نے فرمایا پھر بوڑھے ہر رات کو اٹھ کے روتا کیوں ہے؟ کہا تو خوش ہوتا ہے، تیری محبت میں روتا ہوں، چاہیے کچھ بھی نہیں. ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا سرمایہ تھوڑا بہت ہونا چاہیے کہ میرے 2 رکعت بالکل خالص اس لیے ہو کہ اللہ یہ آپ کی محبت میں کر رہا ہوں. میرا یہ 1 روزہ خالص اس لیے کہ یہ آپ کی محبت میں. یہ آج جو میں رو رو کے مانگ رہا ہوں نا، آج پورا دن مانگوں گا اللہ صرف تیری محبت میں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو جب محبت، جی بولو نا، جب محبت اس نہج پہ پہنچ جائے
تو پھر عرشوں والے خدا مسکرا کے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فرمایا محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی جی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی جی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی، پھر جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھے نہیں اٹھائے گئے ہیں، یہ سر جھکا نہیں جھکایا گیا ہے جی، یہ زبان بول نہیں رہی اسے بلوایا جا رہا ہے، یہ آنکھ دیکھ نہیں رہی اسے دکھلایا جا رہا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی محبت کی اس خوشبو کا ایک ذرہ نصیب فرما دے۔ تو ہمارا یہاں جمع ہونا صرف اس لیے ہے کہ یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں نا، ان مردہ لاشوں میں محبت کی ذرا سی روح ڈل جائے تو روح توڑی بھی ہونا تو اس وقت تک بندے سے بدبو بولو نا، تو جب بدبو نہیں جاتی تو بیوی شوہر کو اس حال میں بھی قبول کرتی ہے، اولاد والدین کو بھی اس حال میں قبول، لیکن بالکل ہی مر جائے تو پھر جب میں قبول نہیں کرتا تو وہاں سے بھی آواز آتی میرے بندے میں بھی مردار کو قبول ہو۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد دعا، پھر نماز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا